بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے نبی پیدا ہوئے، ساتھ میں کہو ابھی ہمارے نبی پیدا ہوئے نہیں، بس وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے، وہ نور دنیا میں آنے والا، وہ آفتاب دنیا میں چمکنے والا، وہ چاند دنیا میں طلوع ہونے والا، وہ نور اللہ کا دنیا میں اترنے والا وقت قریب ہے۔ اور دادا عبد المطلب، ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب مکہ مکرمہ میں کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ بھائی کعبے کا کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کعبہ تو بہت اونچی جگہ، اللہ سب کو لے جاوے، کعبہ اونچی جگہ ہے نا۔ قرآن کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ کعبے سے اونچے کوئی جگہ کون طواف کر رہے ہیں؟ دادا۔ بھائی تھک گئے آپ لوگ، لگتا ہے بھائی تھک گئے۔ سنو گے نا یہ بات، سنو گے نا، ابھی نتیجے پر پہنچنا ہے، پہنچو گے نا انشاءاللہ۔ دادا عبد المطلب کیا کر رہے ہیں؟ کعبے کا، ساتھ میں تو دادا عبد المطلب کعبے کا طواف کرے۔ اس زمانے میں جیسا بھی طواف ہوتا تھا، دادا عبد المطلب طواف کرے، طواف کرے۔ دادا عبد المطلب خود فرماتے ہیں، دادا عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ کہو سبحان اللہ۔ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور یوں نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ دادا عبد المطلب فرماتے میں نے کعبے کو دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے جھکنے لگا۔ دادا عبد المطلب کہتے میں گھبرا گیا اور گھبرا کر میں پیچھے ہٹا۔ کہتے جیسے پیچھے ہٹا تو پیچھے مقام ابراہیم۔ میں پیچھے کیا ہے؟ مقام ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہوں گے ان کو معلوم ہے پیچھے مقام ابراہیم۔ دادا عبد المطلب کہتے میں پیچھے آیا تو مقام ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا، نیچے جھکنے لگا۔ دادا عبد المطلب کہتے میں حیران اور پریشان، آگے جاؤ تو کعبہ جھکے، پیچھے آؤ تو مقام ابراہیم جھکے۔ دادا کہتے میرا دل کانپنے لگا، دھڑکنے لگا، نہ آگے نہ پیچھے، اس لیے کہ آگے کعبہ جھکے، پیچھے مقام ابراہیم جھکے۔ دادا عبد المطلب کہتے میں نے طواف کو ادھورا چھوڑا اور بھاگا کانپتا ہوا میں سیدھے اپنے گھر پہنچا۔ دادا عبد المطلب کہاں پر پہنچے؟ کہتے گھر کا دروازہ بند۔ دادا عبد المطلب کہتے بھائی ہفتہ آدمی، کہتے میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دادا عبد المطلب کہتے جیسے دروازہ کھلا، کھولنے والی بی بی آمینہ۔ بھائی کھولنے والی کون بی بی؟ سننا یہ پورا لمبا واقعہ۔ دادا عبد المطلب کہتے میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولنے والی بی بی آمینہ نے دروازہ کھولا۔ دادا عبد المطلب کہتے قسم اللہ کی، قسم پیدا کرنے والے کی، 40 سال سے اس گھر میں رہتا تھا، لیکن آج جو خوشبو آ رہی ایسی خوشبو کبھی میں نے محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! محمد کا دامن! کہتے گھر میں مشک، زعفران، انبار اتنی۔ دادا عبد المطلب کہتے کہ میں حیران تھا، دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا، اپنا سر پکڑ لیا اور میں نے کہا آمینہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کعبہ جھک رہا ہے، مقام ابراہیم جھک رہا ہے، گھر میں خوشبوئیں آ رہی ہے۔ بی بی آمینہ نے کہا دادا عبد المطلب حیران مت ہو، پریشان مت ہو، جو بچہ میرے پیٹ میں تھا تھوڑی دیر پہلے وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! محمد کا دامن! تھوڑی دیر پہلے وہ بچہ دنیا میں، دیکھو دادا عبد المطلب نے سر پکڑ کے بیٹھے تھے، جب سنا کہ تھوڑی دیر پہلے بچہ دنیا میں آ گیا، بڑے دانشمند اور بڑے عقل مند تھے۔ کون؟ دادا۔ وہیں چوکھٹ پر کھڑے ہو گئے، گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کیا کہا؟ سمجھ گیا۔ کیا کہا؟ سمجھ گیا۔ 3 مرتبہ کہا سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ جو بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوا اس کی شان اتنی اونچی ہے کہ کعبہ بھی جھکا، مقام ابراہیم بھی جھکا۔ اس کا مطلب ہے جو بچہ پیدا ہوا اس کا درجہ کعبے سے بھی اونچا ہوگا، اس کا درجہ مقام ابراہیم سے بھی اونچا ہوگا۔ اور وہ بچہ ایسا ہے اس کو خوشبو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، جنت ڈھونڈتے اس کے پاس آ جائے گی۔ اب میرے دوستو دادا عبد المطلب اتنے خوش، ساری دھڑکنیں ختم ہو گئی۔ واہ کیا بچہ پیدا ہوا، کعبے سے اونچا، اس کا درجہ مقام ابراہیم سے اونچا اور جنت اس کو ڈھونڈ رہی۔ اب دادا تو دادا ہوتے نا، وہیں دروازے پر کھڑے، کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا لاڈلا، کتنا محبوب بچہ پیدا ہوا۔ پھر دادا نے جوش میں آ کر کیا کہا؟ دادا عبد المطلب نے جوش میں آ کر کیا کہا؟ نام میں رکھوں گا۔ کیا کہا؟ نام کیوں میں رکھوں گا؟ اس لیے کہ جو بچہ پیدا ہوا ان کے ابا انتقال کر چکے۔ بھائی ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے نا،
ارے زور سے کہو نا. والد ماجد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے. قرآن نے کہا الم یجد کا، ارے کہو نا الم یجد کا یتیمن فآوا. یتیم پیدا ہوئے نا. اور ایک عجیب بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یتیم پیدا کیا. ابا نہیں. کچھ زمانہ گزرا اماں کو بھی بلا لیا. کچھ زمانہ گزرا اماں کو بھی بلا، کچھ زمانہ گزرا دادا کو بھی بلا لیا، کچھ زمانہ گزرا چچا کو بھی بلا لیا. اوپر کوئی بھی سرپرست نہیں، اوپر کوئی بھی ہاتھ رکھنے والا نہیں. ابا نہیں، اماں نہیں، دادا نہیں، چچا نہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی دنیا والا یہ نہ کہے کہ محمد کو ماں نے بڑا کیا، محمد کو باپ نے بڑا کیا، محمد کو چچا نے بڑا کیا، محمد کو دادا نے بڑا کیا. اللہ نے کہا نہیں، محمد زمین پر تھا اور بڑا کرنے والا میں آسمان پر تھا. درمیان میں کوئی نہیں تھا. تربیت کرنے والا میں تھا اور میں جس کی تربیت کروں کچھ بھی ہو جائے اس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. میرا نبی معصوم، اس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. جس کی تربیت خدا کرے اس سے کیا غلطی ہو سکتی؟ بلکہ اللہ نے کہا میں نے تربیت کی. یہ بولتا رہے گا، زبان اس کی ہوگی لیکن کلام تو میرا ہوگا. کہا کہ نہیں کہا کلام تو میرا، یہ بولتا رہے گا، کلام تو میرا ہوگا. اور اللہ نے کہا یہ مجھے اتنا پیارا، یہ مجھے اتنا پیارا، میں نے قرآن دیا. الحمد سے شروع ہوا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوا، لیکن 1200 سے زیادہ آیات میں نے اسی کی تعریف میں اتاری ہے. نعرہ تکبیر! اتاری کہ نہیں اتاری؟ اب میرے دوستو ہمارے نبی کی شان تو کیسی شان ہوگی، رو پڑے تو اللہ چہرے کی قسم کھا لے رہے. ارے کھاوے کہ نہیں کھا رہے میرے دوستو؟ خیر میرے دوستو بتانا یہ دادا عبد المطلب نے کیا کہا؟ دروازے پر کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کعبہ بھی جھکنے لگا، مقام ابراہیم بھی جھکنے لگا. جنت بچے کو ڈھونڈتی ہے، لہذا میں کیا کروں گا؟ فیضان فاروق بھول بھائی گئے. سائیکل والی. زور سے کہو دادا نے کیا کہا؟ نام رکھوں گا. تو بی بی آمینہ سامنے تھی. بی بی آمینہ کون؟ ہمارے نبی کی والدہ. رو پڑی. دادا نے کہا نام میں رکھوں گا تو بی بی آمینہ رونے لگی. دادا سمجھ گئے ہاں بچہ بہت ہونہار ہے اور ماں نے سوچا ہوگا میں نام رکھوں. تو دادا تو بیچارے نرم تھے عبد المطلب. کہا کوئی بات نہیں، 2 نام رکھیں گے، ایک نام میری طرف سے اور ایک نام. ارے 2 نام بھی تو ہوتے نا. ارے کہو نا 2 نام ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ لیکن ہمارے انڈیا میں عجیب و غریب نام 2 ہوتے لیکن عجیب و غریب. اچھا خاصا نام ہوگا منیر بھائی تو منا بھائی آیا. ہمارے یہاں تو کوئی منا، کوئی راجو، کوئی چنو، کوئی للو، کوئی چٹو، اللہ جانے کیا کیا نام. ارے ہوتے کہ نام ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اللہ حفاظت فرمائے. دادا عبد المطلب نے کہا نام میں رکھوں گا. بی بی آمینہ رو پڑی تو دادا عبد المطلب نے کہا رو مت، ایک نام تیرا ایک نام میرا، میں کبھی تیرے نام سے پکاروں تو کبھی میرے نام سے پکار. تو بی بی آمینہ پھر رو پڑی. تو دادا عبد المطلب نے کہا تو روتی کیوں؟ ایک نام تیرا ایک نام میرا. بی بی آمینہ نے کہا کہو سبحان اللہ. بی بی آمینہ نے کہا دادا آپ کو نام رکھنے کی ضرورت نہیں، مجھ کو بھی نام رکھنے کی ضرورت نہیں. خدا نے پیدا کیا اور پیدا کرتے ہی آسمان سے 7 نام دے دیے ہیں. کتنے نام دے دیے؟ زور سے کہو کتنے نام دے دیے؟ اللہ نے پیدا کیا اور آسمان سے آواز آ گئی یہ میرا ہے، نام بھی میں ہی رکھوں گا. پیدا ہوتے ہی اللہ نے کتنے نام دے دیے؟ کتنے بھائی؟ زور سے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے نبی اسی مہینے میں پیدا ہوئے. ارے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یا 2 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، کوئی بھی تاریخ ہو لیکن مہینہ ربیع الاول، پیر کا دن، صبح کا سہانا وقت. میرے دوستوں ہمارے نبی پیدا ہوئے اسی مہینے میں پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی کعبہ جھکا، پیدا ہوتے ہی مقام ابراہیم جھکا، پیدا ہوتے ہی جنت کی خوشبوئیں آئی اور پیدا ہوتے ہی اللہ نے کتنے نام دے دیے معلوم ہے آپ کو؟ فیضان فاروق بھائی سائیکل والے. یہ انڈیا میں کتنے کرکٹر کھیلتے؟ ارے کہو نا کتنے؟ انڈیا کے کرکٹروں کے نام یاد، کامنٹیٹر کا نام، امپائر کا نام، اور ابھی چھوٹے موٹے کھیلے ان کا نام بھی، کون کتنا ریکارڈ بناوے وہ بھی. لیکن میرے دوستوں برا نہیں ماننا، کتنے زمانے سے ربیع الاول آتا ہے، آتا کہ نہیں آتا؟ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا، ہر سال یہ موسم بہار آتا ہے، ہر سال بیانات ہوتے ہیں، لیکن کوئی اس کو معلوم کرنے کی فکر نہیں کرتا کہ میرا نبی اور میرا لاڈلا اور میرا محبوب جب دنیا میں پیدا ہوا تو اللہ نے کتنے نام بھیجے؟ آج یاد کرو گے انشاءاللہ.
میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد کرو گے انشاءاللہ، انگلی پر گنتے جاؤ، وہ 7 نام، کتنے نام؟ 7 نام جو نبی کے پیدا ہوتے ہی اللہ نے دے دیے۔ بھائی کون سے 7 نام سنو؟ پہلا نام اسمہ فی السماء محمود، کہو نا پہلا نام زور سے، پہلا نام وفی التوراۃ مؤید، دوسرا نام مؤید، دوسرا نام وفی الزبور الہادی، تیسرا نام الہادی، تیسرا نام چوتھا نام وفی الانجیل احمد، کتنے نام ہوئے؟ وفی القرآن طٰہٰ و یاسین و محمد، کتنے نام ہو گئے؟ پہلا نام محمود، محمود کے معنی جس کی تعریف کی جائے۔ اب بتاؤ ہمارے نبی کی تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کو ایک بات بتاؤ میرے دوستو، ہمارے نبی کی تعریف سب نے کی، کہو سبحان اللہ، سب نے کی، انسانوں نے کی نا؟ ارے محمود نام ہے جس کی تعریف کی جائے، بتاؤ ہمارے نبی کی تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انسانوں نے کی، جناتوں نے کی، چرندوں نے کی، درندوں نے کی، پرندوں نے کی۔ ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی تعریف زندوں نے کی اور قبر سے اٹھ کر مردوں نے بھی کی۔ ارے بھائی کی کہ نہیں کی؟ میں نے معلوم نہیں آپ کو کبھی سنایا کہ نہیں سنایا، ایک انگریزی میں کتاب جس کا لکھنے والا رشین، لکھنے والا اس نے پوری دنیا کا دورہ کیا، پوری دنیا کا، دنیا کے اکثر حصوں کا دورہ کیا۔ دورہ کرنے کے بعد اس نے کتاب لکھی، جس کتاب کا نام اس نے رکھا میموریز۔ کیا نام رکھا؟ میموریز کے معنی خیالات، تصورات۔ اس نے کتاب کا نام رکھا میموریز۔ 500 صفحے کی کتاب ہے جس میں بڑے بڑے آدمیوں کا ذکر کیا، بڑے بڑے آدمیوں کا ذکر کیا، پوری دنیا کا دورہ کیا، ہر ایک جگہ پر معلومات کی، سنتا گیا، پڑھتا گیا، دیکھتا گیا۔ اس کے بعد اس نے کتاب تیار کی اور اس مصنف کا نام ہے جیمز تھربر، اس کا نام ہے جیمز تھربر، جس نے کتاب لکھی میموریز، اور رشین مورخ، اور 500 صفحے کی کتاب لکھی۔ لیکن میرے دوستوں اس کتاب کو میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، قسم اللہ کی، اس نے کتاب لکھی، اچھے اچھے آدمیوں کے بارے میں کتاب لکھی، لیکن وہ بھی مجبور ہو گیا۔ کتاب لکھتا ہے، شروع کرتا ہے محمد کے نام پر، ختم کرتا ہے محمد کے نام پر۔ وہ اچھے آدمیوں کے اوپر کتابیں لکھتا، تو شروع کرتا ہے تو محمد اور ختم کرتا ہے تو، اور شروع میں اس نے جو لکھا بہت لکھا، لیکن شروع کا پہلا جملہ اور آخری جملہ سنا دوں آپ کو؟ میں سنا دوں؟ اس نے جو شروع کا پہلا جملہ لکھا، قسم اللہ کی میرے دوستو اللہ اس کو ہدایت دے دیا ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ پہلا جملہ اس نے کتاب لکھی میموریز، اس میں معلوم نہیں کتنے لوگوں کا ذکر کیا، لیکن شروع بھی محمد سے، ختم بھی محمد پر، اور پہلا جملہ لکھتا ہے، انگریزی میں لکھتا ہے محمد از دا موسٹ ایکسیلنٹ پرسن ان آل دا یونیورس۔ پہلا جملہ کیا لکھا؟ محمد از دا موسٹ ایکسیلنٹ پرسن ان آل دا یونیورس، یعنی وہ لکھتا ہے کہ میں نے دنیا کو دیکھا لیکن محمد جیسا اچھا انسان مجھے نہیں ملا، اور ختم کرتا ہے آخری جملہ مین لائک محمد۔ سننا جو انگریزی جانتے ہیں، مین لائک محمد ول نیور بی بورن اینڈ فردر، یعنی محمد جیسا انسان دنیا ختم ہو سکتی لیکن محمد جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ مین لائک محمد ول نیور بی بورن اینڈ فردر، محمد جیسا انسان اب روئے زمین پر پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو تو ہمارے نبی کا پہلا نام محمود، میں کہہ دو پہلا نام، دوسرا نام مؤید، جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو، جس کے ساتھ خدا کی، نمبر 3 الہادی، سیدھا راستہ بتانے والا، نمبر 4 احمد، سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والا، اور 3 نام تو بہت مشہور ہے، محمد، طٰہٰ اور یاسین۔ کتنے نام ہو گئے بھائی؟ ابھی واقعہ پورا ہوا نہیں، پھر سے واقعے پر آ جاؤ۔ دادا عبد المطلب نے کیا دیکھا؟ کعبہ، تھک گئے آپ لوگ بھائی، کعبہ جھکنے لگا، مقام ابراہیم جھکنے لگا، گھر میں خوشبوئیں آنے لگی، اور نام کس نے دے دیے؟ اب تو سب ہو گیا۔ دادا عبد المطلب تو ارے اندازہ لگاؤ کتنے خوش ہوں گے، ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کتنے خوش ہوں گے، کیسا نرالا بچہ پیدا ہوا، کیسا انوکھا بچہ پیدا ہوا، کیسا پیارا بچہ پیدا ہوا کہ کعبے سے بھی اونچا، مقام ابراہیم سے بھی اونچا، جنت کی خوشبوئیں، اللہ نے نام تو کیا کہا؟ دادا عبد المطلب ابھی دروازے پر تھے، اندر آئے اور بیوی آمینہ کو کہا ہٹ جا، بیوی آمینہ کو پیار سے کہا ہٹ جا تاکہ میں آگے بڑھوں اور اس بچے کے مکھڑے کو تو دیکھوں، میں آگے بڑھوں اور اس بچے کے چہرے کو تو دیکھو۔ بی بی آمینہ ہٹ گئی، دادا عبد المطلب ایک قدم آگے، دوسرا قدم آگے، تیسرا قدم جانے لگے، اچانک ایک نورانی انسان سامنے۔ کون؟ ایک نورانی
दादा अब्दुल मुत्तलिब हैरान हो गए कि अभी तो घर में कोई नहीं था। अरे घर में कोई था, बीवी आमीना थी, ये नूरानी इंसान कहां से आ गया? दरवाजे से तो मैं आया, खिड़की से तो कोई आया नहीं, छत पे से कोई आया नहीं। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मन अंता, तू कौन है, कहां से आया? तो उसने कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब ठहर जाओ, अना जिब्राइल मलकुम मिनल मलाइका, कहा ठहर जाओ मैं जिब्राइल हूं, मैं आसमान का फरिश्ता हूं और अल्लाह ने कहा है आगे मत बढ़ना। अल्लाह ने कहा है आगे, और मैं आपको आगे बढ़ने दूंगा। सुनना, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, अरे मेरा घर है और वो मेरा बच्चा, अरे मेरा पोता और इतना निराला बच्चा, मैं देखने जा रहा, तू मुझे देखने से रोकता, अरे मुझे देखने को जाने दे। जिब्राइल ने कहा, फरिश्ते ने कहा नहीं, अल्लाह का हुक्म है, कोई इंसान इस बच्चे के पास जाएगा नहीं जब तक आसमान के तमाम फरिश्ते इस बच्चे के कदम को चूम न लेवे। पहले आसमान के फरिश्ते आएंगे, इस बच्चे के कदम को चूमेंगे, फिर तुम्हें जाने का हक होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने बता दिया ये वो महबूब है जिसका दर्जा फरिश्तों से भी ऊंचा है, जिसका दर्जा काबे से भी ऊंचा है और जिसका दर्जा मकाम इब्राहिम से भी ऊंचा है। फैजान फारूक भाई साइकिल वाले।